قاف سے آنا صاحب قراء کا پردہ دنیا پر۔ پیشتر اس قدر بیان ہو چکا ہے کہ امیر نے خرچال اور خرپال کو مار کر حسب استدعائے بادشاہ اور 6 مہینے قیام کیا، بمجبوری اور چند روز مقام کیا۔ ایک دن رات کو بارگاہ سلیمانی میں پلنگ مرصع نگار پر آسمان پری کے ساتھ سوتے تھے۔ ناگاہ خواب میں مہر نگار کو دیکھا کہ سوکھ کر کانٹا ہو گئی اور غم مفارقت سے جسم گھل کر مانند ہلال ہو گیا۔ سب حسن و جمال جاتا رہا، بڑھیوں کا سا حال ہو گیا، اور امیر سے رو رو کر کہتی ہے اور ندی آنسوؤں کی اس کی چشم اشک بار سے بہتی ہے کہ کیوں ابوالعلا میں نے ایسا ہی قصور کیا اور تم کو رنج دیا ہے کہ مجھ کو آتش مفارقت میں جلاتے ہو اور آپ پردہ قاف میں پریوں کے ساتھ مزے اڑاتے ہو۔ حیف صد حیف، زمین سخت اور آسمان دور ہے، آدمی ہر طرح سے مجبور ہے۔ بس ہوتا تو زمین کا پیوند ہوتی یا آسمان پر اڑ جاتی کہ اس غم جاں کا سے نجات پاتی۔ امیر چیخ مار کر جاگ اٹھے، دیکھیں تو کہاں مہر نگار اور کہاں پردہ دنیا، بے اختیار ڈاڑھیں مار مار کے رونے لگے، فرط غم و علم اور کثرت گریہ و زاری سے اپنی جان کھونے لگے۔ امیر کے رونے کی آواز سن کر آسمان پری چونک اٹھی اور امیر سے پوچھنے لگی، خیر تو ہے؟ ایسا کیا ملال دل پر گزرا کہ زار زار روتے ہو، نہایت مضطر اور بدحال ہوتے ہو؟ امیر نے فرمایا کہ میں اپنا حال پر ملال تجھ سے کیا کہوں، ایسا زندگی سے بیزار ہوں کہ جی میں آتا ہے کہ اپنی جان اپنے ہاتھ سے تلف کروں۔ پھر وہ بولی، کچھ تو بیان کیجئے، اپنے رنج سے مجھ کو اطلاع دیجئے۔ امیر نے کہا کہ اے آسمان پری، خدا کے واسطے مجھے جلد پردہ دنیا پر بھجوا دے، جس صورت سے ممکن ہو مجھ کو وہاں پہنچا دے۔ اس وقت میں نے مہر نگار کو بہت بحال ابتر خواب میں دیکھا ہے، اپنی مفارقت کے غم و اندوہ میں اس کو نہایت اضطراب میں دیکھا ہے۔ آسمان پری بولی کہ یا ابوالعلا، مہر نگار کون ہے؟ اس کا حال تو مجھ سے بتاؤ، اس حقیقت کو مفصل مجھے سناؤ۔ امیر نے کہا کہ نوشیرواں بادشاہ 7 کشور کی بیٹی اور میری معشوقہ ہے، اور حسن و جمال میں بے نظیر مجھ دل باختہ کی محبوبہ ہے۔ آسمان پری سن کر بولی کہ یہ کہیے اور جگہ آپ کو تعلق ہے، کسی آدم ذات سے بھی تعشق ہے، تو کیوں نہ جانا جانا پکاریے گا، اس کے فراق میں کیوں کر نہ جان اپنی ماریے گا۔ سنو تو امیر، سچ کہنا کہ مہر نگار مجھ سے بھی زیادہ صاحب جمال ہے؟ کیا وہ ناز کرشمہ و حسن و ادا میں بے مثال ہے کہ تم میرے ہوتے اس کی ملاقات کے شائق ہو، ہزار جان سے جو اس پر عاشق ہو؟ امیر کے منہ سے بے ساختہ نکل گیا کہ مہر نگار کی لونڈیاں بھی تجھ سے لاکھ درجے زیادہ خوبصورت اور طناز ہوں گی۔ آسمان پری یہ سن کر خیرہ ہو کر کہنے لگی کہ اے حمزہ، تو مجھ کو مہر نگار کی لونڈی سے بھی کمتر جانتا ہے، ایسا غضب کہ مجھ سے اس کی پرستاروں کو بہتر جانتا ہے۔ بھلا دیکھوں تو میرے جیتے جی تو دنیا میں کیوں کر جاتا ہے، اب کس طرح میرے پنجے سے رہائی پاتا ہے؟ صاحب قراء تو جھنجھلائے ہوئے تھے ہی، بولے کہ اگر تو میری صد راہ ہوگی تو تجھ کو مار کر جاؤں گا، بہر صورت اپنے تئی وہاں پہنچاؤں گا۔ آسمان پری نے جواب دیا، یہ گھمنڈ نہ کرنا کہ میں صاحب قراء اور اولاد حضرت ابراہیم پیغمبر ہوں، حسب و نسب میں تم سے افضل و بہتر ہوں۔ اگر تم صاحب قراء اور بزرگ زادے ہو تو میں بھی حضرت سلیمان کی اولاد ہوں، ایک پیغمبر جلیل القدر کی نسل والا نژاد ہوں، تم سے کسی طرح کمزور نہیں ہوں۔ جب مجھ کو مارنے کا ارادہ کرو گے تو تم ہی کو مار ڈالوں گی۔ امیر کو اس کلمے پر طیش آیا اور اس کی زبان درازی سے بہت پیچتاب کھایا۔ تلوار کھینچ کر آسمان پری پر دوڑے، وہ بھی نیمچا کھینچ کر امیر کے سر پر آئی اور ان کے قتل پر تلوار اٹھائی۔ پریزادیں دوڑ کر درمیان میں آ گئیں، دونوں کو ہٹا دیا اور علیحدہ کیا۔
کسی نے جا کر یہ خبر بادشاہ کو دی، سب حال سے اطلاع کیا۔ بادشاہ گھبرا کے دوڑے آئے، یہ سن کر بہت گھبرائے اور اپنی بیٹی پر غصہ کرنے لگے کہ او شوخ دیدہ، شوہر کا مقابلہ کرتی ہے، خدا اور رسول سے نہیں ڈرتی ہے، تجھے میرا بھی ڈر نہیں، اپنی بدنامی کا خوف و خطر نہیں، جا میرے سامنے سے دور ہو۔ بیٹی کو ڈانٹ کر امیر کو اپنی بارگاہ میں لے گئے اور کہا کہ صبح ہونے دیجئے، رات بھر اور صبر کیجئے، میں آپ کو رخصت کروں گا، جانے کی اجازت دوں گا۔ القصہ جب صبح ہوئی، بادشاہ نے امیر کو تخت پر سوار کیا اور اسباب ضروری ہمراہ دیا اور 4 دیو تیز پرواز سے فرمایا کہ جلد امیر کو پردہ دنیا پر پہنچاؤ، ان کے ساتھ جاؤ۔ یہ خبر آسمان پری کو پہنچی کہ امیر نے بادشاہ کو رخصت کیا، کہ امیر کو بادشاہ نے رخصت کیا، اس کو دنیا میں جانے کا اذن دیا۔ فوراً قریشہ دختر امیر کو گودی میں لے کر آئی تاکہ ان کو اس لڑکی کو دیکھ کر محبت آ جائے، اس واسطے لائی۔ دیکھا کہ امیر تخت پر سوار ہو چکے ہیں، رو رو کر کہنے لگی کہ یا صاحب کرام، اگر میری محبت نہیں ہے تو نہیں صحیح، تم کو اس لڑکی پر بھی رحم نہیں آتا، تمہارا دل اس بچی پر بھی پیار نہیں لاتا، برائے خدا میرا قصور معاف کرو، آئندہ آپ سے کبھی مباحثہ نہ کروں گی، ایسی گستاخی کبھی نہ ہوگی۔ امیر نے فرمایا کہ میں تم سے بھی خفا نہیں اور لڑکی سے بھی محبت ہے، مگر مجھ کو وہاں جانے کی بہت ضرورت ہے، بالفعل میں پردہ دنیا پر جاتا ہوں اور تم کو اپنے جانے کی حقیقت سناتا ہوں کہ 18 روز کا وعدہ کر کے فوج سے آیا تھا، اسی سبب سے کسی کو اپنے ساتھ نہیں لایا تھا، اس کو اتنے برس گزر گئے، وہ سب متردد ہوں گے کہ امیر کو کیا ہوا، جیتا ہے یا موا، پھر جب بلاؤ گی تب آؤں گا، بے تامل اپنے تئیں یہاں پہنچاؤں گا، اور میرے بلانے کی کیا احتیاج ہے، تم خود جب جی چاہے میرے پاس آ سکتی ہو، دم بھر میں دنیا میں دم بھر میں اپنے آپ کو پہنچا سکتی ہو، اپنے ساتھ قریشہ کو بھی لیتی آنا۔ یہ کہہ کر کہا کہ اچھا خدا حافظ ہے، اور دیووں سے تخت اٹھوا کر روانہ ہوئے، راہی سوئے کاشانہ ہوئے۔ آسمان پری نے اپنے مکان پر جا کر بہت اپنا حال برا بنایا، ان کی مہاجرت کا بہت رنج اٹھایا۔ اتفاقاً اس وقت سلاسل پریزاد آسمان پری کے پاس آیا۔ آسمان پری کا حال اس نے کمال پریشان پایا، دیکھ کر متاسف ہوا اور پوچھا کہ سبب پریشانی کا کیا ہے، تو نے خود کو کیوں اس قدر برا حال کیا ہے؟ آسمان پری نے رو رو کر کہا کہ آج بادشاہ نے حمزہ کو پردہ دنیا پر بھیج دیا، بے تکلف رخصت کیا، اگر تم تکلیف کر کے دیووں سے دھمکا کر کہہ آؤ کہ حمزہ کو بیابان حیرت میں چھوڑ آئیں، اس کو پردہ دنیا پر نہ پہنچائیں تو نہایت خوش ہوں گی، اگر میرا کہنا نہ کیجیے گا تو کھانا پینا چھوڑ دوں گی، اور اگر حمزہ تمہارے جانے کا سبب پوچھے تو کہہ دینا تم سے رخصت ہونے آیا ہوں، تمہارا جذبہ محبت مجھ کو کھینچ لایا تھا۔ سلاسل حکم آسمان پری کا بجا لایا، دیووں کو اسی طرح سے سمجھا دیا۔ دیووں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اگر آسمان پری کا حکم ٹالیں گے اور اس کے دائرہ اطاعت سے قدم نکالیں گے تو پردہ قاف میں رہنا دشوار ہو جائے گا، اور اس عدول حکمی کے سبب سے ہمارا تمام فرقہ ذلیل و خوار ہو جائے گا، اس سے یہی بہتر ہے کہ صاحب قرآن کو بیابان حیرت میں چھوڑ آئیں اور خلاف حکم آسمان پری کے عمل میں نہ لائیں۔ یہ صلاح ٹھہرا کے شام کو بیابان حیرت کے قریب تخت کو اتار دیا، سب نے دم لیا۔ امیر نے کہا کہ یہاں کیوں اترے؟ بولے کہ بھوکے پیاسے ہیں، کچھ شکار کر کے کھائیں کہ بھوک کی شدت سے تسکین پائیں، جب پیٹ بھر جائے گا تو تخت کا اٹھانا پھر گرانی نہ لائے گا۔ امیر نے کہا کہ بہتر ہے تم کچھ کھا پی لو اور میں بھی نماز سے فراغت کر لوں، خدا کا فضل ادا کروں۔ امیر نے نہر سے وضو کیا اور ایک چٹان پر نماز پڑھی۔ جب فراغت حاصل ہوئی تخت پر بیٹھ کر دیووں کا انتظار کرنے لگے کہ آئیں اور تخت کو اٹھائیں۔ کسی دیو کی صورت نظر نہ آئی، ان کی منتظری میں رات بھر پلک سے پلک نہیں لگائی۔
جب صبح ہوئی پھر نماز ادا کی اور دیووں کی راہ دیکھنے لگے۔ ہرگاہ پہر دن چڑھ گیا تب امیر نے جانا ہو نہ ہو آسمان پری کے خوف سے دیو مجھے یہاں چھوڑ کر چلے گئے، بڑی دغا دے گئے۔ بہرحال تن بتقدیر پیدل ہی چلا چاہیے، اب تو کسی صورت سے اس مسافت کو طے کیا چاہیے۔ مثل مشہور ہے، برسر فرزند آدم ہر آیت بگذرد۔ یہ کہہ کر وہاں سے چل کھڑے ہوئے، توکلاً علی اللہ اس صحرائے ہولناک سے نکل کھڑے ہوئے۔ دوپہر کے وقت اس بیابان میں پہنچے کہ جس میں درختوں کا نام و نشان بھی نہ تھا، حتیٰ کی گھاس بھی کسی جگہ نہ جمی تھی، اور پانی بالکل نایاب، اور کوئی جاندار نظر نہیں آتا تھا۔ آدمی تو کیا، دیووں کا پتا پانی ہو جاتا تھا۔ جدھر دیکھو ادھر ڈھیے ریگ کے مانند سیماب چمکتے تھے، دھوپ کی حدت سے آگ کے شعلے بالو سے لپکتے تھے۔ لو اس شدت سے چلتی تھی کہ اگر اس کی کیفیت لکھوں تو زبان قلم میں آبلے پڑ جائیں اور آپ کتاب کے رنگ خاکستری لائیں۔ تپش آفتاب سے وہ میدان کرۂ نار پر چشمک مارتا تھا، وہ جنگل خود الامان الامان پکارتا تھا۔ تمام صلاح امیر کے بدن کے ایسے گرم ہو گئے کہ چھونے سے ہاتھ میں چھالا پڑتا تھا، نام لینے سے زبان پر تبخالا پڑتا تھا۔ امیر نے ہتھیاروں کو میدان میں پھینک دیا، اس بوجھ سے اپنے کو سبکدوش کیا۔ پیاس نے اس قدر شدت کی، دم ہونٹوں پر آ رہا، قریب تھا کہ طائر روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، ملک عدم میں پہنچ کر شاخہ طوبہ پر آشیانہ بنائے۔ ناچار ایک ریگ کے ٹیلے کو کچھ کھودا، اس میں جو مٹی نم و سرد نکلی اس پر سینہ رکھ کے لیٹ گئے تو سینے سے کچھ سردی بھی پائی، قلب کو تسکین آئی۔ جب وہ بھی گرم ہو گئی اس کے اندر اور گہرا گڑھا کر کے بیٹھ رہے۔ ریگ کا تل جو نیچے سے خالی ہو گیا ہوا کی شدت سے پھسا کر بیٹھ گیا۔ امیر اس ریگ میں دب کر رہ گئے کہ اس بالو سے نکلنا دشوار ہو گیا، ہر عضو بیکار ہو گیا۔ اتفاقاً ایک روز بادشاہ نے عبد الرحمن سے پوچھا کہ بتاؤ تو حمزہ کہاں تک پہنچا آیا؟ حمزہ کہاں تک پہنچا آیا؟ پردہ دنیا میں داخل ہوا ہوگا، اپنے اعزاء و اقربا کی ملاقات سے اس کو سرور حاصل ہوا ہوگا۔ عبد الرحمن نے تختہ روبرو رکھ کے قرعہ ڈالا، اس کے سوال کا قاعدہ نکالا اور ہر شکل کو ضرب دے کے 16 خانوں میں رمل کے بھرا اور زائچے کو کھینچ کر دیکھا تو حمزہ کو ریگ کے نیچے دبا پایا۔ اس حال کے دریافت ہونے سے اس نے بڑا رنج اٹھایا، بے اختیار آہ مار کے کہا کہ افسوس حمزہ کی جوانی مفت میں تلف ہوئی۔ پھر بادشاہ سے کہا کہ اب کوئی آپ کا اعتبار نہ کرے گا، یہ حال ہے تو کون اطاعت اختیار کرے گا؟ حمزہ سے شخص کے ساتھ جس نے آپ کے آدھا کو مار کر نفس الامر میں نئے سر سے آپ کو بادشاہ بنایا، کیسے خونخوار دشمنوں سے بچایا، آپ نے بے سبب ایسی برائی کی کہ اس کو اس نوبت کو پہنچایا۔ بادشاہ نے جن دیووں پر تخت رکھوا کے حمزہ کو بھیجا تھا ان کو بلایا اور ان سے خفا ہو کر فرمایا کہ حمزہ کو تم کہاں پہنچا ہے؟ وہ بولے کہ آسمان پری کے حسب الحکم بیابان حیرت میں چھوڑا ہے، اور اگر دنیا میں پہنچاتے تو شہزادی کے حکم سے مارے جاتے یا جلا وطن ہوتے۔ بادشاہ کا رنگ غصے کے مارے سرخ ہو گیا، کمال برہم ہوا، اور اس بات کے سننے سے اس کو بڑا غم ہوا۔ آسمان پری کی طرف دیکھ کر کہا کہ یہ کیا حرکت ہے؟ وہ بولی کہ مجھ کو دنیا میں حمزہ کا بھیجنا منظور نہیں ہے، اس کی مفارقت میں میری طبیعت دم بھر مسرور نہیں ہے، باقی میں آپ جا کر حمزہ کو ڈھونڈ لاتی ہوں، دیکھیے ابھی سوار ہو کر جاتی ہوں۔ بادشاہ نے فرمایا اپنا سر ڈھونڈے گی، تو اسے کہاں سے پائے گی؟ مفت میں تکلیف بے فائدہ اٹھائے گی۔ یہ کہہ کر بادشاہ خود سوار ہونے کو جانے کو تیار ہوا، دیووں کو ہمراہ لیا، فوراً کوچ کیا اور بیابان حیرت میں جا کر دیو جن پری کو حکم دیا کہ حمزہ کو اس بیابان میں ڈھونڈا چاہیے۔
جس جگہ وہ پھنسا ہو اس کو وہاں سے چھڑایا چاہیے. جو کوئی ڈھونڈ لاوے گا اس کو جواہر کے پر دوں گا اور میرے نزدیک وہ بڑا رتبہ پاوے گا. سب نے ڈھونڈتے ڈھونڈتے حمزہ کے ہتھیار جا بجا پڑے پائے. وہ ہتھیار لے جا کر بادشاہ کو دکھائے. بادشاہ نے ہتھیاروں کو دیکھ کر بہت غم و الم کیا، کمال رنج اٹھایا، اور پھر ان لوگوں پر حمزہ کی تلاش کے واسطے تاکید کی، ان کو خوب جستجو کرنے کی اجازت دی. ہرگاہ سب حیران ہو کر پھر آئے، کہیں اس کے پتے نشان نہ پائے. آسمان پری تأسف کرنے اور رونے لگی، آنسوؤں کے موتی پرونے لگی. ناگاہ ایک پریزاد اس تل کی طرف جا نکلا جس کے نیچے امیر دبے ہوئے پڑے تھے، اس بالو کے ڈھیر میں گڑے تھے، اور خدا کی قدرت نے بھی اس دم وہاں کی ریگ اڑا کر اور طرف کو ڈالی تھی، گویا امیر کے نکلنے کی راہ نکالی تھی. امیر کی کلاہ کا گوہر شب چراغ چمکتا نظر آیا. اس تودے کے تلے کچھ سراغ پایا. اس پریزاد نے ریت کو سرکا کے دیکھا کہ امیر غش میں آنکھیں بند کیے پڑے ہیں، بالکل بدن بے طاقت ہے، بری حالت ہے. اس نے پکار کے کہا کہ یہاں زلازل قاف ہیں، یہ کیا بالو میں دبے ہوئے وہ مرد مصاف ہیں. آواز اس کی شہپال کے کان میں جو گئی، فوراً ننگے پاؤں وہاں سے دوڑ کر اس تل کے پاس آیا اور امیر کو تل سے نکال کر ہاتھوں ہاتھ لے جا کر اپنے تخت پر لٹایا اور خوشبویات دماغ کے برابر رکھوائی، طرح طرح کی خوشبو ان کو سنگھائی. 2 ساعت کے بعد امیر کو ہوش آیا تو اپنے تئیں عجیب کیفیت میں پایا. دیکھا کہ تخت پر لیٹا ہوا ہوں اور بادشاہ میرے پاس بیٹھا ہے اور بہت غمگین اور اداس بیٹھا ہے. جرأت کر کے اٹھے اور شہپال شاہ سے کہا کہ میں نے آپ سے کون سی برائی کی ہے کہ جس کے عوض آپ نے مجھ کو یہ سزا دی ہے. شہپال شاہ نے کہا کہ یا صاحب قران، مجھ کو قسم ہے حضرت سلیمان کی اور تمہاری جان کی کہ میرا اس میں ذرا اشارہ نہیں. تمہارا ستانا ہرگز مجھ کو گوارا نہیں. تمہارے تو مجھ پر بڑے بڑے احسان ہیں، ہم سب تو تمہارے تابع فرمان ہیں. اگر میرا ذرا بھی اشارہ ہو، یہ جو کچھ کیا آسمان پری نے کیا، اسی بیوقوف نے تم کو یہ صدمہ دیا. اس میں آسمان پری دوڑ کر امیر کے قدموں پر گری اور تصدق ہونے کو کئی بار آس پاس پھری اور بولی کہ یا صاحب قراں، واقعی میں تقصیروار ہوں، سراسر گنہگار ہوں. اب کی مرتبہ میرا قصور معاف کرو، میری طرف سے اپنے دل کو صاف کرو اور شہرستان زرری میں چل کر کچھ روز آسائش کرو، اپنے تئیں آرام دو. کس واسطے کہ آپ نے صدمہ بڑا اٹھایا ہے، حد زیادہ رنج پایا ہے. بعد 6 مہینے کے میں تم کو مقرر دنیا میں بھیج دوں گی، ضرور اس وعدے کو وفا کروں گی. امیر نے فرمایا کہ تیرے قول و فعل کا مطلق اعتبار نہیں. آسمان پری نے قسم کھائی، حضرت سلیمان کا نام درمیان میں لائی اور امیر کو شہرستان زرری میں لائی. 6 مہینے تک شہپال کا بھی لشکر وہاں رہا کہ امیر میں قوت آئی اور اعضاء نے طاقت پائی. جب مدت 6 مہینے کی گزر گئی اور امیر کو جانے کی رخصت نہ ملی، امیر نے ایک شب مہر نگار کو خواب میں دیکھا. ویسا ہی رنج و اضطراب میں دیکھا کہ رو رو کر کہتی ہے صاحب قراں، عجب رسم است رسم آدمی ذات کہ دور افتگاں را کم کند یاد. 18 روز کا وعدہ کر گئے تھے، اس کے 18 برس ہو چکے. اب اس سے زیادہ تاب جدائی نہیں، اس غم سے امید رہائی نہیں. خدا کے واسطے جلدی آئیے، اب دیر نہ لگائیے، نہیں تو مجھ کو جیتا نہ پائیے گا. سچ جانیے کہ بہت پچھتائیے گا. صاحب قراں جو یہ خواب دیکھ کر چونکے، دیکھا کہ نہ مہر نگار ہے اور نہ وہ مکان. اس کارخانے کا نام ہے نہ نشان. پردہ قاف میں بدستور بیٹھا ہوں، عالم بے اختیاری ہے، مجبور بیٹھا ہوں. لگے آہوزاری کرنے، ٹھنڈی سانسیں بھرنے. آسمان پری کی جو آنکھ کھلی، دیکھا کہ امیر زار زار رو رہے ہیں، ضبط نہیں ہو سکتا، بے اختیار رو رہے ہیں. اٹھ کر رومال سے امیر کے آنسو پونچھے اور بولی خیر تو ہے؟ اس وقت تم کو اس قدر کیوں ملال ہوا؟ تمہارا یہ کیا حال ہوا کہ آپ بے قرار ہیں؟
نہایت رنج و الم میں گرفتار ہیں۔ امیر نے کہا کہ کچھ نہیں، خیریت ہے، مقتضائے بشریت ہے۔ ہر چند آسمان پری نے مکرر سے کرر امیر سے سبب بے چینی اور رونے کا پوچھا اور حال ملول متردد ہونے کا پوچھا، لیکن امیر نے کوئی جواب نہ دیا، بالکل سکوت کیا۔ صبح تک بیٹھے رومال پر رومال بھگویا کیے، متواتر رویا کیے۔ جب بادشاہ خوابگاہ سے نکلا، امیر نے جا کر مجرا کیا، طریقہ آداب کا ادا کیا اور کہا یہ وعدہ بھی ہو چکا، اب تو بندے کو رخصت کیجئے، جانے کی اجازت دیجئے۔ بادشاہ نے اسی وقت امیر کو تخت پر بٹھلا کے 4 دیووں سے کہا کہ امیر کو پردہ دنیا پر پہنچا کے رسید مہری دستخطی امیر کی لے آؤ، ان کو اچھی طرح سے پہنچاؤ۔ وہ تخت کاندھے پر رکھ کے ہوا ہوئے۔ آسمان پری نے پھر بصورت اولین اپنا برا حال کیا، مثل سابق کے پھر رنج اٹھایا، ویسا ہی اپنا حال بنایا اور سلاسل پریزاد سے کہا کہ جس طرح ہوئے تم جا کر دیوان تخت بردار کو سمجھاؤ، ان کو میرا حکم سناؤ کہ خیر اسی میں ہے کہ تم امیر کو جزیرہ سرگرداں میں چھوڑ کر چلے آؤ، میرا حکم بجا لاؤ، کہ 2-3 روز سرگرداں رہیں، اسی جنگل میں حیران پریشان رہیں، نہیں تو تمہارا زن بچہ کولہو میں پلوا دوں گی، ایک ایک کو بڑی ذلت سے مروا ڈالوں گی۔ سلاسل تیز پری کر کے امیر کے پاس پہنچا اور سلام کیا، ظاہر میں بہت سا اعزاز و اکرام کیا۔ صاحب قرآن نے فرمایا سلاسل پریزاد تمہارا آنا منحوس ہے، میرے پاس مت آؤ، اپنی صورت مجھے نہ دکھاؤ۔ وہ بولا کہ غلام تو رخصت کے واسطے آیا ہے، پھر خدا جانے کب قدم دیکھوں گا، اگر تالے یاوری کروں گا تو پھر آپ کی ملازمت سے مشرف ہوں گا۔ فرمایا کہ خیر ملاقات ہوئی، خدا حافظ ہے، اب آپ تشریف لے جائیے، زیادہ تکلیف نہ فرمائیے۔ سلاسل نے پھرتے وقت ان دیووں سے شہزادی کا حکم سنایا، ان کو صاحب قلعہ کے چھوڑنے پر آمادہ کیا۔ تمام دن تو دیو اڑے چلے گئے، جب شام ہوئی نیچے اتر آئے، شہزادی کا فرمان بجا لائے۔ امیر نے کہا کہ یہاں تم نے تخت کو کیوں اتارا، یہ تو بیابان ہے، اس کے ہول سے خاطر پریشان ہے۔ بولے کہ اب رات ہوئی، شب کو چلنا ٹھیک نہیں، اندھیرے میں اڑنا مرغوب نہیں، سوائے اس کے کچھ کھانا بھی ضرور ہے، ذرا آرام اٹھانا بھی ضرور ہے، اس وقت کھا پی کر استراحت کریں گے، صبح کو چلیں گے۔ صاحب قلعہ نے فرمایا کہ اگلے دیووں کسی حرکت نہ کرنا، ان کی طرح اشارت نہ کرنا۔ بولے کہ کیا مقدور ہے، بے وفائی کرنا خلاف دستور ہے۔ امیر چپ ہو رہے۔ دیووں نے امیر کے تخت کو وہاں پر رکھ دیا، آپ شکار کے بہانے سے گلستان ارم کا راستہ لیا۔ امیر تمام شب بدستور اول تخت پر جاگا کیے۔ جب صبح ہوئی اور دیو نہ آئے، دریافت کیا کہ انہوں نے بھی دغا کی، اپنے ملک کی راہ لی۔ دل میں کہا کہ اے حمزہ، بادشاہ قاف تجھ کو پردہ دنیا پر نہ جانے دے گا، وہ تجھ سے ہمیشہ ایسے ہی فریب کرے گا، تو آپ چل، اگر خدا اپنے فضل سے پہنچا دے تیرا وطن، پھر تجھ کو دکھا دے تو عجب کیا ہے۔ یہ سوچ کر وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ماندے ہو جاتے تھے تو کسی درخت کے نیچے سائد دو سائد بیٹھ کر سستاتے تھے، بعد ازاں پھر اٹھ کر چلتے تھے۔ بادشاہ قاف دغا بازی اور اپنی تکلیف پر کف افسوس ملتے تھے۔ الغرض تمام دن چلے گئے، جب شام قریب ہوئی دیکھیں تو وہی دریا ہے اور وہی میدان ہے، وہی صحرا، وہی بیابان ہے، جس جگہ دیو چھوڑ گئے تھے ان کی رفاقت سے منہ موڑ گئے تھے۔ امیر سخت متعجب ہوئے کہ میں نے تمام دن مسافت کی سرگردانی کھینچی اور پھر صبح کو جہاں سے گیا تھا وہیں شام کو پہنچا، عجب ماجرا ہے، خدا کی قدرت کا تماشا ہے۔ مجبور وہ رات اسی جگہ صبح کی، صبح کو پھر اٹھ کر چلے۔ ہر چند اب کی اور سمت روانہ ہوئے، مگر شام کو پھر اسی جگہ پہنچے جہاں دیو چھوڑ گئے تھے۔ خلاصہ 3 دن تک یہی معاملہ پیش آیا۔ چوتھے دن چوتھی طرف کو چلے،
دوپہر تک مسافت طے کی، راہ چلنے میں پھر کر اپنے تئیں تکلیف دی۔ جب میدان تپنے لگا، دھوپ کی شدت سے مزمحل ہوئے، اس خستہ حالی سے بہت افسردہ دل ہوئے۔ ایک سن چند درخت سرسبز دیکھے، اس طرف کو گئے کہ اس کے سائے میں قیام کریں، تھوڑی دیر آرام کریں۔ دیکھیں تو سنگ مرمر کا چبوترا ہشت پہلو بنا ہوا ہے اور ہوا بھی سرد آتی ہے۔ جو دم بھر وہاں ٹھہرتا ہے طبیعت کمال راحت پاتی ہے۔ امیر اس پر جا کر بیٹھے۔ ایک سائت نہ گزری تھی کہ جنگل سے آواز شور و غل کی پیدا ہوئی، ایک عجیب صورت ہویدا ہوئی، یعنی ایک دیو مینار قامت طاؤس وار شمشاد ہاتھ میں لیے چلا آتا ہے کہ جس کے خوف سے آدمی کا زہرا پانی ہوا جاتا ہے۔ امیر کے روبرو آ کر کہنے لگا، او آدم زاد، تو کس ہوا میں اڑ کر یہاں آیا ہے؟ تجھ کو اس دشت ہولناک میں کون لایا ہے؟ اب مجھ سے چیتا بچ کے کیوں کر جائے گا؟ اب بھلا میرے ہاتھ سے تو نجات پائے گا۔ یہ کہہ کر دار شمشاد امیر کے حوالے کی۔ امیر پر اپنے اس حربے کی ترانے اٹھ کر اقرب سلیمانی سے اس دار شمشاد کو کاٹ کر ایک ہاتھ اس کی کمر پر لگایا، مگر اس کے بدن پر ایک خط بھی نہ آیا اور وہ دیو بھاگا۔ بعد ایک سائد کے اژدھا ہاتھ میں لے کر آیا اور للکارا کہ او آدم ذات، خبردار ہو، میں تجھ پر وار کرتا ہوں، ہوشیار ہو۔ یہ کہہ کر اس اژدہے کو امیر پر مارا۔ امیر نے اس کو بھی تلوار سے کاٹ کر ایک ہاتھ پھر اس کی کمر پر لگایا۔ اس مرتبہ بھی اس کمبخت کے بدن پر زخم نہ آیا اور تلوار اس طرح سے اس کے بدن پر سے اچٹی کہ جیسے موگری گھڑیال پر سے اچٹتی ہے۔ اس کی دل بھلا کب کٹتی ہے۔ وہ دیو پھر بھاگا۔ تیسری مرتبہ جب پھر آیا، امیر نے بقوت تمام اس پر پھر تلوار کو جمایا۔ اس دفعہ بھی تلوار نے نہ کاٹا، اس کو کچھ اثر نہ ہوا، وہ ہرگز خبر نہ ہوا۔ تب امیر نے خدا کی درگاہ میں نالہ و زاری کیا، آنکھوں کو اشکبار کیا۔ ناگاہ ایک طرف سے حضرت خضر پیدا ہوئے، ان کی مدد کے اثر ہویدا ہوئے اور اس میں اعظم پڑھ کر اس دیو کو مار کے جدھر سے آئے تھے ادھر چلے گئے، ان کے دشمن کو قتل کر کے اپنے مقام پر چلے گئے۔ امیر اس دیو کے مارے جانے سے بہت خوشحال ہوئے، اتنے بڑے دغدغے سے فارغ البال ہوئے اور اس چبوترے پر باطمینان تمام بیٹھ کر دریا اور صحرا کی سیر میں مصروف ہوئے۔ وہ سب تردد دل کے موقوف ہوئے۔ ناگہاں ہوائے سرد نے امیر کو اس تختے پر سلا دیا، اس راحت نے سب غم و علم بھلا دیا۔ امیر نے میرنگار کو خواب میں دیکھا کہ کھڑی روتی ہے اور درد مفارقت میں اپنی جان کھوتی ہے۔ امیر اسی غفلت میں بے اختیار نعرہ آہ کا مار کر جاگ اٹھے۔ دیکھیں تو وہی صحرائے بے پایاں ہے اور دریا موج زن طوفان ہے۔ دل میں کہنے لگے کہ دیکھیے خدا کیوں کر دنیا میں پہنچاتا ہے، مہرنگار کا دیدار کیوں کر میسر آتا ہے۔ بعد ازاں خیال آیا کہ تن بتقدیر اس دریا کی راہ سے چلا چاہیے، آخر کو کچھ تدبیر بیابان سے نکلنے کی کیا چاہیے۔